اہل اسلام کو اللہ مالک نے 2 عیدیں خوشی کے 2 دن دیے ہیں۔ مسلمان انہی دنوں میں اسلام کے دائرے میں رہ کر خوشی مناتے ہیں۔ اسلام میں کسی تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے، خاص طور پہ کفار کے مذہبی تہوار کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہود و نصارہ یا کسی اور کافر کا کوئی ایسا خوشی کا دن منائیں، اس میں شرکت کرے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو یہ کفار کے تہوار، وہ کرسمس کا تہوار ہو، وہ نیو ایئر نائٹ کا تہوار ہو، یہ اسلام نے نہیں دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے، لوگوں کو خوشی کا دن مناتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے اس کے بدلے میں 2 دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 دن دیے ہیں، یہ 2 عیدیں ہیں تمہاری، یہ 2 خوشی کے دن ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اس بات سے ڈرا دیا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو کسی کافر کے کسی مذہبی تہوار میں شریک ہونا اہل اسلام کے لیے جائز نہیں۔ مالک کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کام میں مدد نہ کرو۔ آپ کرسمس کا اگر تہوار مناتے ہیں تو گناہ میں ان کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا کفر کا تہوار ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ ہیپی کرسمس کہنا گویا صلیب کو سجدہ کرنا ہے۔ اسی طرح یہ نیو ایئر نائٹ یہ اسلام نے نہیں دیا۔ ایک سال ختم ہو تو مسلمان اپنے حالات کو دیکھتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، گناہ میں ہوں یا ثواب میں ہوں، میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر میرا 1 دن زندگی سے اور ختم ہو گیا، میں قبر کے 1 دن اور قریب ہو گیا۔ تو پیارے بھائی، اسلام کی تعلیمات پہ چلیے، کفار کی مذہبی تہوار سے اپنے دامن کو بالکل الگ کر لیجئے۔ آپ کسی کافر سے اچھا سلوک کریں، اس کی اسلام نے دعوت دی ہے۔ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے گھر خریدا ہے، اس نے گاڑی خریدی ہے، دنیاوی معاملات ہیں، اس نے سلوک کیجئے، مبارکباد دیجئے۔ لیکن جہاں معاملہ ان کے مذہب کا آئے، وہ مذہبی تہوار جو اسلام مخالف ہے، جس کی تعلیم اسلام نے نہیں دی، اس کو منانا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں۔ بعض لوگ یہ باطل شبہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے ان کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ آپ اگر ان کے اس تہوار کو منا کر انہی کفریہ جملوں کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں تو کس اسلام کی آپ دعوت دیں گے؟ اسلام پہ رہیے، حسن سلوک کیجئے اور پھر دعوت اسلام دیجئے۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔